بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، یا اللہ حل فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اکثر لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اور ایسا کسی میں بھی ہو سکتا ہے، دوستوں میں ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، یعنی جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، کبھی ان میں ہی یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو رشتے پہلے بہت ہی محبت والے ہوتے ہیں، ان میں وہ محبت، وہ چاہت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت میں آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو ان چیزوں کو لے کر پریشان ہیں، اگر ان کے کوئی آپس میں مسئلے ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، جو بھی آپ کے قریبی ہوں، کوئی دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ایسے آپ کے قریبی جن سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام معاملات صحیح ہو جائیں، آپس میں پیار اتفاق ہو، آپ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، عزت، چاہت ہو، تو ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی سے کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن جائز کام کے لیے۔ وظیفہ بہت ہی مختصر سا اور بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن بہت ہی مجرب ہے۔
اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی جو بھی پریشانیاں نا اتفاقیاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور دور ہو جائیں گی۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور میں پہلے بھی آپ سے یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ کسی کا بھی سنتے ہیں، کوئی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی ہے، وہ صرف میری نہیں، اگر کسی کی بھی آپ کو کوئی اچھی ویڈیو، کوئی اچھا وظیفہ، کوئی ایسی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے، وہ ضرور شیئر کیا کریں اپنے ارد گرد دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور کیا پتہ آپ کے ایک چھوٹے سے اس عمل سے کسی کو بہت بڑا فائدہ ہو اور اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دے کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے، کسی کو آپ کے کیے سے فائدہ ہوا ہے۔ کیونکہ وظیفہ ضروری نہیں جو آپ کو مطلب فائدہ نہ دے وہ کسی اور کو بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس وظیفے میں کس کے لیے شفا رکھی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے اس انسان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، اس وظیفے کو کرنے سے اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا وظیفہ جو آپ کو لگے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اسے ضرور کیا کریں۔ اور اس طرح سے ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمارے وظیفے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے۔ مجھے اکثر جب کمنٹس میں آتا ہے کہ ہمیں آپ کے وظیفہ کرنے سے فائدہ ہوا ہے، تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے، یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایسی وظیفے، ایسی خاص اچھی باتیں انشاءاللہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتی رہوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جس بھی شخص کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس انسان کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے تصور میں ہی اس شخص پر پھونک دینا ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے یا جو بھی غصہ ہے، ناراضگی ہے، انشاءاللہ وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی، آپس میں اتفاق ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی سے کوئی خاص بات، کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ نے تصور میں یہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نے کسی بھی وقت تصور میں اس شخص کو رکھ کر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر دینا ہے تصور میں ہی اس شخص پر۔ انشاءاللہ آپ اسے پورے نیت سے، صاف دل سے کریں، اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اللہ پاک انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔